بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شروعات کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے. اسی کی پاک ذات ہے جو اکیلا خالق، مالک و رازق ہے. وہی زندگی اور موت دینے والا اور وہی پورے کائنات کو چلانے والا ہے. لہٰذا وہ اکیلا ہی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے. اور اسی کی پاک ذات ہے جس کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں اور جس کی بلند و عالی صفات ہیں، جس کا اس نے اپنی کتاب عزیز میں ذکر کیا ہے اور جس کے بارے میں اس کے پیغمبر نے بخوبی بتلایا ہے. اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر محمد بن عبداللہ پر، ان کے آل بیت الطاہرین پر، ان کے صحابہ کرام پر، اور جو کوئی بھی ان کی بہترین طریقے سے تابعداری کرتا ہے قیامت تک. اور اس کے بعد الحمدللہ، جس طرح کے ساتھی جانتے ہیں کہ یہ نئے سلسلہ وار دروس کی نشست ہے جو آج سے شروع ہو رہے ہیں، جس میں ہم ایک نئی کتاب الحمدللہ شروع کرنے کو ہیں. اور جو کتاب ہم نے منتخب کی ہے پڑھنے کے لیے وہ ایک بنیادی کتاب ہے، اور وقت حاضر کے کبار ائمۃ الدین، مجددین، مصلحین میں سے شیخ الاسلام الامام الفقیہ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ تعالی کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، کہ ہر مسلمان کے لیے اہم اسباق کا بیان. اور اس کتاب پر جو ہم نے شرح منتخب کیا ہے، جو کہ ایک سب سے لیٹسٹ جو ہے شرح آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے مشائخ میں سے، ہمارے فاضل مشائخ میں سے الشیخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدی حافظہ اللہ کی شرح ہے، جو عنقریب نشر ہوئی ہے والحمدللہ. اور جب ہم نے ہمارے شیخ سے رابطہ کیا اور ان کو بتلایا کہ ہم نے الارشاد کے دروس جو ہیں اللہ کی فضل سے مکمل کر لیے ہیں، تو شیخ بہت خوش ہوئے اور دعا کی. اور پھر میں نے ان پر اس چیز کا اظہار کیا کہ میں یہ کتاب جو ہے دروس المہمہ، اس کو میں نے شروع تو کیا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا شرح کیونکہ اب آ چکا ہے، نشر ہو چکا ہے، تو آپ کی اجازت سے اگر میں اس شرح کو پڑھاؤں، اور اس کا جو PDF کا اگر نسخہ ہے اگر آپ سے مجھے حاصل ہو پائے تو شیخ نے اس کی حامی بھری، جزاہ اللہ خیراً. تو اس کی بنا پر ہم نے یہ جو شرح ہے اس کا انتخاب کیا، اور اس کو ہم انشاءاللہ بخوبی پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو مؤلف ہیں، جو شارح ہیں، اور جو مقرر ہے، اور جو سامعین ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے، ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے، جو ہم پر قائم و دائم رہے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے ہماری اس دین پر. اور اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ بھی ہم علم میں سے حاصل کرتے ہیں اسے ہمارے لیے نفع بخش بنوائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے احسن طریقے سے. آمین یا رب العالمین. تو شروعات کرتے ہیں.
جو کتاب ہے اس میں شیخ حافظہ اللہ نے کتاب جو شروع کی ہے، اس میں الشیخ بن باز رحمہ اللہ کا جو ترجمہ ہے، ان کی جو سوانح حیات ہے مختصراً وہ ذکر کیا ہے، لیکن کہ سب جانتے ہیں اور وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، وہ امام رہ چکے ہیں اس دنیا کے اپنے وقت میں، اور انہیں سب بخوبی جانتے ہیں، اور وہ سابقہ مفتی اعظم رہ چکے ہیں مملکت سعودی عرب کے، اللہ اس کو محفوظ فرمائے۔ تو اس کو چھوڑ کر ہم جو کتاب ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کتاب کا آغاز ہوتا ہے شیخ کے مقدمے سے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ: الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تو یہ کچھ مختصر کلمات ہیں جس میں بیان ہے بعض ان چیزوں کا جو ہر عام مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان کی معرفت رکھے اپنے دین اسلام کو لے کر، اور اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، کہ ہر عام مسلمان کے لیے اہم اسباق۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے مجھ سے قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی جواد و کریم ہے۔ ان کلمات پر تشریح کرتے ہوئے شیخ عرفات فرماتے ہیں کہ مؤلف یعنی شیخ بن باز جو ہیں، انہوں نے اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ مختصر طور پر یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک مختصر کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے دین میں۔ تو یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے، اور یہ جو دروس ہیں یہ جو طلاب العلم جو متخصصین ہوتے ہیں جن کا درجہ الگ ہوتا ہے، یہ ان کے لیے نہیں بلکہ یہ عام مسلمانوں کے لیے اسباق ہیں، جس سے عام لوگ استفادہ کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں، اور وہ اس کے ذریعے جو اہم ترین معاملات ہیں جو ان پر واجب ہیں وہ اسے سیکھ سکیں اپنے دین کے تعلق سے۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز کیا ہے قرآن کی تفسیر سے، جس میں انہوں نے جو اہم صورتیں ہیں اس کا ذکر کیا۔ پہلا درس سورۃ الفاتحہ و قصار السور، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی صورتیں۔ فرماتے ہیں رحمہ اللہ پہلا درس یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی صورتیں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے، اور جو بھی ممکن ہو سکے چھوٹی صورتوں میں سے، مختصر صورتوں میں سے، سورۃ الزلزلہ سے لے کے سورۃ الناس تک، اس کو اچھی طرح بیٹھ کر اس کی تلقین کر لی جائے، یعنی اس کو سیکھ لیا جائے، اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ، اور اس کی جو قرات ہے اس کو بھی درست فرما لیا جائے، اور ان کو حفظ بھی کر لیا جائے، اور اس کی جو تشریح ہے وہ بھی حاصل کر لی جائے تاکہ اس سے فہم حاصل ہو سکے۔ اس پر تشریح کرتے ہوئے حافظہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ان معاملات کو سیکھے، اور وہ ابتدا کرے سورۃ الفاتحہ کی مطالعے سے، جو کہ قرآن کی سب سے عظیم تر سورت ہے۔ اور اس کے حوالے میں شیخ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، لیکن میں نے انہیں جواب نہ دیا۔ پھر جب میں نے نماز ختم کر لی تو میں نے کہا اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی کہ جب آپ نے مجھے بلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ، کیا اللہ نہیں فرماتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ
جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو اگر وہ تمہیں بلائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھلاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم مسجد میں سے نکلیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا، تو جب وہ باہر نکلنے لگے، یعنی مسجد سے باہر قدم رکھنے لگے، تو میں نے کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی وہ صورت سکھلائیں گے جو سب سے عظیم صورت ہے اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ، اور فرمایا یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ نعم، تو یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے صحیح قول کے مطابق، تو اس کے بنا نماز مکمل نہیں، اس کے بنا ایک نمازی کی نماز مکمل نہیں، تو اسے حفظ کر لینا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، اور اسے کسی قاری پر، کسی مدرس پر اس کی قراءت کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کی قراءت صحیح فرما دے، اور اس صورت کے جو معنی ہیں اس کی جو تشریح ہے وہ بھی سیکھ لینی چاہیے، خواہ وہ ایک عمومی اجمالی مفہوم کی تشریح ہی کیوں نہ ہو۔ تو سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر ہے مختصر قسم کی، وہ شیخ یہاں پر فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے یہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں شیخ کا کلام، اور پھر اس کے آخر میں، اس کے اختتام میں انشاءاللہ ہم پھر اس کا جو ناظرہ ہے وہ پڑھیں گے باذن اللہ۔ تو شیخ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ، تو مثال کے طور پر جو مدرس ہے جو قرآن سکھلا رہا ہے یا جس سے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اسے یہ کہنا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے قرآن عظیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس سے قرآن عظیم کا آغاز، شروعات ہوتی ہے، اور اسی کی قراءت سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ام الکتاب بھی ہے، یا جس میں سے اس کا نام الحمد بھی ہے، اور جس میں سے اس کے ناموں میں سے السبع المثانی بھی ہے، اور اس کے ناموں میں سے الکافیہ بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں بلا اختلاف، بلا خلاف علماء کے، کہ اس کی 7 آیتیں ہی ہیں۔ تو پہلی جو آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا آغاز جو ہے وہ بسملہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے بسملہ، حتیٰ کہ ہم اپنے جو اعمال اور اقوال ہیں ان کا بھی آغاز ہم اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں یا بسم اللہ سے کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ، جس طرح ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، نعم، لیکن یہ بسملہ ہے، یعنی کہ بسم اللہ کا پورا مکمل جو صیغہ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم یہ 2 وہ نام ہیں جو رحمت کی صفت میں سے لیے گئے ہیں، جو رحمت کی صفت میں سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ 2 نام بھی ہیں اور صفتیں بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور الرحمن جو ہے وہ الرحیم سے مبالغے میں زیادہ شدت ہے، اس میں الرحمن میں بنسبت الرحیم کے مبالغے میں زیادہ شدت ہے، کیونکہ جو الرحمن ہے وہ اس رحمت والے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت میں ساری کی ساری مخلوقات دنیا میں اور آخرت میں جو مومن بندے ہیں اس کے، وہ سب کے سب شمار ہیں۔ اور جہاں تک الرحیم کا تعلق ہے تو اس کی مراد وہ رحمت والا ہے جس کی رحمت مؤمنوں کے لیے خاص ہوگی قیامت والے دن، اور اسی قول پر اکثر علماء کا قول ہے، اور یہی اکثر علماء کا قول ہے۔
تو اللہ عز و جل کے نام ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارا جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موصوف کیا جاتا ہے، جو اس کی کمال، اس کی عظمت اور اس کے جلال کے لائق ہے۔ نہ ہی ان میں کسی قسم کی تشبیہ ہے، نہ ہی ان میں کسی قسم کی تمثیل ہے، نہ ہی ان میں کسی قسم کی تعطیل اور نہ ہی کسی قسم کی تکییف ہے۔ تشبیہ سے مراد کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے مشابہت دینا، اس کا شبیہ قرار دینا۔ تو اللہ کے نام و صفات میں کوئی مشابہت نہیں اس کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ بھی، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام و صفات میں کوئی تمثیل ہے کہ اللہ کا کوئی نام یا اللہ کا کوئی جو صفت ہے اس کی ذاتی، اس کی کوئی مثال موجود ہو وجود میں اس کی مخلوقات میں سے، اور نہ ہی ان ناموں میں کسی قسم کی نفی ہے، کسی کمال کی یا کسی عظمت کی یا اللہ کے کسی قسم کے جلال کی، اور نہ ہی اس میں کسی کیفیت کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے الحمدللہ، دوسری جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں ثنا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود پر ثنا بھیجی ہے، اور اسی میں حکم ہے بندوں کے لیے کہ وہ اپنے رب کی ثنا بیان کیا کریں۔ تو ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی نعمتوں کی عطا کرنے کی بنا پر، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اور حمد جو ہے وہ زیادہ عام ہے بنسبت شکر کے۔ حمد جو ہے وہ بنسبت شکر کے زیادہ عام ہے، کیونکہ جو حمد ہے وہ نعمتوں اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ زبان سے بھی ادا کی جاتی ہے اور دل سے بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال۔ تو حمد جو ہے وہ ایسی تعریف ہے اللہ کی جو اللہ کی نعمتوں کی عطا کرنے پر بھی کہی جاتی ہے، اور جو مصیبتیں ہمیں آن پیش ہوتی ہیں ان پر بھی اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، بخلاف شکر کے۔ شکر تو تب کیا جاتا ہے صرف نعمتوں کے عوض میں، نعمتیں جب حاصل ہوتی ہیں اس پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو حمد جو ہے وہ زیادہ عام اور زیادہ شامل ہے اپنے معنی میں، اور رب یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، ان کو عطا کرنے والا ہے نعمتیں، اور وہی سبحانہ و تعالی ہے جو ان سے ہر قسم کی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ تو جو بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، اور رب وہ ہے جو مالک ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، جو نصرت کرنے والا ہوتا ہے، جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے، جو منفرد ہے، اکیلا ہے تخلیق کرنے میں، بنانے میں، پیدا کرنے میں اور تدبیر کرنے میں، کائنات کو چلانے میں اور نعمتیں عطا کرنے میں۔ اور جو دعا و مسئلہ ہے، جو دعا ہے جس میں انسان طلب کرتا ہے مختلف اپنی چاہتیں، اور جو استعانت کی دعا ہے وہ عمومی طور پر رب کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے وہ دعائیں جن میں بندہ اللہ سے کچھ چیز طلب کرتا ہے، کوئی مدد مانگتا ہے یا کوئی نعمت مانگتا ہے، تو اس میں یہ چیز مشروع کی گئی ہے کہ اللہ کا نام جو ہے رب، اس سے اس دعا کا آغاز کیا جائے۔ آپ دیکھیں کتنی ساری دعائیں ہیں، کتابیں جمع کی گئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب زدنی علما۔ تو جب بھی کسی نعمت کی طلب کی جاتی ہے یا کوئی مدد مانگی جاتی ہے تو یہ اس کے اخلاق میں سے ہے یا اس کی جائز ہونے میں سے ہے کہ اللہ کے نام رب سے اس دعا کا آغاز کیا جائے۔ مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دین کا مالک
یہاں پر اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اس کے سوا کوئی بھی دعوے دار نہ ہوگا کسی بھی چیز کا۔ مالک یوم الدین، یعنی اللہ کو یوم دین کا مالک یہاں پر خصوصی طور پر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ وہ دن ہوگا یوم دین، حساب کا دن، جس دن جتنے بھی دعوے دار تھے دنیا میں جو مختلف چیزوں کے دعوے کیا کرتے تھے، اس دن کوئی بھی دعویٰ نہ کر سکے گا اور کوئی بھی کلام نہ کر سکے گا سوائے اللہ کے اذن سے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن جس دن روح یعنی کہ جبریل اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کوئی بھی ان میں سے گفتگو نہ کرے گا سوائے اس کے جس کو اجازت ملے گی رحمان کی طرف سے اور وہ صواب ہی کہے گا۔ یہ سورۃ النبا کی آیت ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور اس دن ساری آوازیں پست کم ہو جائیں گی الرحمن کے لیے اور تم نہ سنو گے سوائے آہٹ کے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ ہود میں فرمایا یوم یأتی لا یتکلم نفس الا بإذنہ، اس دن کوئی بھی نفس نہیں آئے گی اور وہ با کلام نہ ہو سکے گی سوائے اس کے حکم سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے خوش بخت بھی ہوں گے اور بدبخت بھی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام بھی ہیں الملک، المالک، الملیک، اور ان سارے ناموں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل سلطنت والا ہے، مکمل اقتدار والا ہے، جس کے ہاتھ میں مکمل اختیارات ہیں آسمانوں اور زمین کے۔ تو وہ سبحانہ و تعالی وہ ہے جو سارے معاملات کا مالک ہے قیامت والے دن بالخصوص، اور اس کے ساتھ کوئی بھی تنازع نہیں کر سکے گا، اور وہ اپنی مخلوق کے ساتھ اور اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ برتے گا جس طرح کے وہ چاہے گا، اور اس کی ممانعت کرنے والا یا اس میں رکاوٹ کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا اس دن۔ سب کے سب اللہ کے بندے ہوں گے اس دن، مسکین ہوں گے، اور ان پر حکم سازی کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لمن الملک اليوم، تو کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا غلبے والا ہے۔ سورۃ غافر کی آیت ہے۔ تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گی جب باقی ساری بادشاہتیں جو ہیں وہ ڈوب جائیں گی۔ ہر کسی کی بادشاہت اس دن ڈوب جائے گی اور مکمل بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ظاہر ہو جائے گی، جس دن ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ فردن فردن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اسی طرح جس طرح ان کو پہلی دفعہ بنایا گیا تھا۔ اور یوم الدین وہ دن ہے جس دن لوگوں کے اعمال کی ان کو جزا ملے گی۔ تو ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اس دن مطیع فرمانبردار ہوں گی۔ ایاک نعبد، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تجھے اکیلا مانتے ہیں، ہم تیری ہی فرمانبرداری کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ وہ اطاعت جس میں عاجزی ہو اور انکساری ہو۔ اور بندے کو بندہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے۔ تو اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے طریق معبد، نعم طریق معبد۔ تو یہ جو لفظ ہے معبد، یہ استعمال ہوا ہے اس جملے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچھائی گئی راہ، بچھائی گئی راہ۔ تو اسی سے لفظ عبد نکلا ہے، یعنی عبد وہ ہوتا ہے جو مطیع فرمانبردار، اپنے آپ کو سپرد کرنے والا، جھکانے والا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
یعنی کہ ہم تیری ہی استعانت، تیری ہی مدد مانگتے ہیں اکیلے کی، اے ہمارے رب، اور ہم عبادت نہیں کرتے سوائے تیری۔ تو جتنا بھی جو معاملہ ہے سارے کا سارا، اور بالخصوص استعانت اور مدد طلب کرنے کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اور استعانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، فائدے کو پانے کے لیے اور نقصانات کو روکنے کے لیے۔ یہ استعانت کا مطلب ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہر قسم کا جو نفع ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور ہر قسم کے نقصان کو روکنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا قیام کرنا اور اسی سے استعانت طلب کرنا، اس کی مدد طلب کرنا، یہی وہ وسیلہ ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی حاصل ہو سکتی ہے، اور اسی سے ہر قسم کے شر سے نجات پائی جا سکتی۔ تو نجات پانے کی کوئی اور راہ نہیں سوائے اس عبادت کے اور اس استعانت کے قیام کے، یعنی صرف اللہ کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے جس سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے حق کی طرف، اور جو سیدھی راہ ہے اس کی طرف، اور ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے جب تک ہم اس سے جا نہیں ملتے۔ اور اہل تفسیر سب کے سب اس پر جمع ہے کہ صراط المستقیم جو ہے وہ واضح راستہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ صراط مستقیم سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا انعام کیا ہے، اور یہ وہ راہ ہے جو نبیوں کی، صدیقین کی، شہیدوں کی اور صالحین کی راہ ہے، اور یہ وہ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا انعام کیا، ان کو ہدایت عطا کرتے ہوئے اور استقامت عطا کرتے ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ اس آیت میں جو ہے یہ صفت ہے ان کی جو صراط مستقیم کے مخالفین میں سے ہیں، جو صراط مستقیم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہم ان مخالفین کی راہ کو نہ اپنائیں، ان کی راہ پر نہ چلیں، اور یہ یہود ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالی کا غضب نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے باطل کی راہ کو اپنایا، اس کے باوجود کہ ان کو حق کی معرفت تھی، یہ حق جانتے تھے، لیکن جان بوجھ کے انہوں نے غلط راستہ چنا۔ اور نصارہ یعنی کہ عیسائی جو گمراہ ہوئے، تو نہ تو وہ حق جانتے ہیں اور گمراہ بھی ہیں، اور دونوں جو فرقے ہیں یہود و نصارہ کے، یہ مذموم شدہ ہیں، یعنی کہ ان کی مذمت کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اور غضب جو ہے یہ اللہ کی ثابت شدہ صفات میں سے ایک صفت ہے، جو اس کی کمال، اس کی عظمت اور اس کی جلال کی شیان شان ہے۔ اور اہل سنت جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی نہ تو کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو اس کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی کسی قسم کی تعویل بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جتنی بھی صفات ہیں ان سب میں یہی معاملہ ہے اہل سنت کا۔ اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا، اس سے پہلے وہ کبھی بھی غضبناک نہ ہوا ہوگا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا سبحانہ و تعالی۔ اور یہ اشارہ ہے ایک لمبی حدیث کی طرف جس میں شفاعت کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی جو آخری حصہ ہے وہ دعا ہے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں حمد و ثنا ہے، یعنی اس میں اللہ کی حمد اور تعریف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تام،
کہ جس کسی نے بھی نماز پڑھی اور اس میں القرآن یعنی کہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی، نہ پڑھی، تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ اور اس کو 3 دفعہ دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو لفظ استعمال ہوا ہے خداج یعنی کہ ناقص، یعنی غیر مکمل۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے جب یہ حدیث روایت کی تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو تب بھی کیا ہم فاتحہ پڑھیں، تو آپ نے جواب دیا اسے اپنی نفس میں پڑھو، یعنی کہ اس کو بلند آواز سے نہ اپنے آپ میں پڑھو۔ امام بھی اگر پڑھ رہا ہے، جہری نماز بھی ہے، تو تم اپنی نفس میں اس کو پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے یہاں پر فاتحہ کو نام کیا دیا؟ صلاۃ، نماز، یعنی کہ نماز کا سب سے اہم ترین حصہ فاتحہ ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میں نے نماز کو یعنی کہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ تو جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یعنی کہ بندہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے فوض الی عبدی، کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو میری طرف سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ آیت، یہ اس کا قول میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے اب، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا جائے گا جو وہ مانگے گا۔ اور جب پھر وہ بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، تو یہی میرے بندے کے لیے ہے، یعنی اس کو عطا کر دیا جائے گا، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، یعنی اس کا ہو گیا جو اس نے مانگا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی اہم صورت ہے یہ قرآن کی، کہ اس کے اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو صلاۃ کا نام دیا، اور اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا، اپنے رب ہونے کے بطور اور اپنے بندے کے درمیان۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ مانگتا ہے میں پھر اسے عطا کرتا ہوں، یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن رکھ، ان کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا وہ جو گمراہ ہوئے۔ اور یہ سب سے جامع معنی دعا ہے، اس میں ساری دنیا، دین دنیا آخرت کی ساری خوشیاں سب کی سب اس میں شمار ہیں، اور دنیا، دین اور آخرت کی جتنی بھی آفتیں اور شرور ہیں ان سب سے نجات اس دعا میں شمار ہے۔ تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم جو اس کا ناظرہ ہے مختصر وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح شیخ بن باز نے بھی فرمایا، اور تشریح میں شیخ عرفات نے بھی، کہ سورۃ الفاتحہ کو کسی معلم کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا چاہیے۔ تو جو بھی مسلمان ہیں، بچے ہوں یا بزرگ ہوں یا نوجوان ہوں یا کوئی نیا مسلمان ہو،
کوئی نو مسلم ہو جس نے اسلام قبول کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی صحیح معلم کو، سکھانے والے کے پاس بیٹھے، اپنے قریبی محلے میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، جس کا تلفظ صحیح ہو قرآن کا، اور اس سے قرآن کی تلاوت صحیح طرح سیکھے، بالخصوص فاتحہ کی، کیونکہ یہ ہر نماز کا رکن ہے جس طرح شیخ نے تشریح میں فرمایا۔ تو آئیں ہم سورۃ الفاتحہ کی جو تہجی ہے، اس کا جو ناظرہ ہے، وہ یہاں پر پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے سامنے کوئی مصحف کھول کر یا اپنی ڈیوائس کے اوپر سورۃ الفاتحہ کھول لیں، اور میں اس کو پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اس پر غور کریں۔ با سین کسرہ بس، میم لام کسرہ مل، لام فتحہ لا، بسم اللہ، ہا را کسرہ ہر، را حا فتحہ رح، بسم اللہ الرح، میم الف صغیرہ ما، بسم اللہ الرحمن، نون را کسرہ نر، را فتحہ را، بسم اللہ الرحمن الرا، حا یا کسرہ حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کسرہ می، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ لام فتحہ ال، حا میم فتحہ حم، الحم، دال ضمہ دو، الحمد، لام لام کسرہ لل، لام فتحہ لا، للہ، ہا کسرہ ہی، للہ، را با فتحہ رب، با لام کسرہ بل، ربل، عین الف صغیرہ عا، رب العا، لام فتحہ لا، رب العالا، میم یا کسرہ می، رب العالمین، نون فتحہ نا، رب العالمین، وقف، الحمد للہ رب العالمین، حمزہ را فتحہ ار، را حا فتحہ رح، الرح، میم الف صغیرہ ما، الرحمن، نون را کسرہ نر، را فتحہ را، الرحمن الرا، حا یا کسرہ حی، الرحمن الرحیم، میم کسرہ می، الرحمن الرحیم، وقف، الرحمن الرحیم، میم الف صغیرہ ما، لام کسرہ لی، مالی، کاف کسرہ کی، مالکی، یا واو فتحہ یو، میم دال کسرہ مد، یومد، دال یا کسرہ دی، یوم الدی، نون کسرہ نی، یوم الدین، وقف، مالک یوم الدین، حمزہ یا کسرہ ای، یا الف فتحہ یا، ایا، کاف فتحہ کا، ایاک، نون عین فتحہ نع، با ضمہ بو، نعبو، دال ضمہ دو، نعبدو، واو فتحہ وا، حمزہ یا کسرہ ای، یا الف فتحہ یا، و ایا، کاف فتحہ کا، و ایاک، نون سین فتحہ نس، تا فتحہ تا، نستا، عین یا کسرہ عی، نستعی، نون ضمہ نو، نستعین، وقف،
إياك نعبد وإياك نستعين. همزة ها كسرة دال كسرة دي دي. نون صاد فتحة نص صاد كسرة صي اهدي نصي. را ألف صغيرة را اهدنا الصراط. طا لام فتحة طل اهدنا الصراط. ميم سين ضمة مس. تا فتحة تا مستا. قاف يا كسرة قي مستقي. ميم فتحة ما مستقيما. وقف. اهدنا الصراط المستقيم. صاد كسرة صي. را ألف صغيرة را صراط. طا لام فتحة طل لام فتحة لا طل لا. صراط لا. ذال يا كسرة ذي نون فتحة نا. صراط الذين. همزة نون فتحة أن. عين ميم فتحة عم أنعم. تا فتحة تا أنعمت. عين فتحة ع. لام يا فتحة لي علي. ها ميم كسرة هم عليهم. غين يا فتحة غي. را لام كسرة رل غير ميم غين فتحة مغ. ضا واو ضم ضو غير المغضوب. با كسرة بي غير المغضوب. عين فتحة ع. لام يا فتحة لي علي. ها ميم كسرة هم عليهم. واو فتحة و. لام ضاد فتحة لض. ضا ألف لام ضال. لام يا كسرة لي ولا الضالي. نون فتحة نا ولا الضالين. وقف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو یہ اس کی جو تہجی تھی وہ تھی. اب اس کے جو لفظی ترجمہ ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی یعنی کہ نام سے، اللہ کے، الرحمانی جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم برتنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ربی جو پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا. الرحمانی بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم برتنے والا. مالکی مالک ہے، یوم الدین روز آخرت کا. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہ کہ، المغضوبی وہ جو غصہ کیے گئے، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی، الضالین وہ جو گمراہ ہیں. تو یہ لفظی ترجمہ تھا، اور اس کا جو عمومی ترجمہ ہے وہ یہ ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اسی کے ساتھ جو ہے آج کی جو نشست کا جو مواد تھا وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر سورۃ زلزلہ کی جو تفسیر ہے اس کو ہم پڑھیں گے باذن اللہ۔ اس کا جو ناظرہ ہے بشمول اس کی تہجی اور اس کے لفظی ترجمے کے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس کا عربی متن ہمیں کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے تاکہ ہم آپ کے درس سننے کے دوران موجود کچھ خاص عربی الفاظ پر غور و فکر کریں اور عربی کا معنی سیکھ سکیں؟ جو دروس المہمہ کا جو متن ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے جو ہمارا چینل ہے واٹس ایپ والا اس میں ہم بھیج دیں، جہاں تک اس کے متن کا تعلق ہے۔ جہاں تک اس کی شرح کا پورا متن ہے تو وہ دستیاب نہیں، بارک اللہ فیکم، الا کہ کوئی وہ کتاب خریدنا چاہے تو ہم اس کتاب کا جو کور ہے وہ بھی پوسٹ کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔